سورہ فتح سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جی کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، تو اس میں مختلف اس میں تفسیروں میں مختلف اس کے آتے ہیں. جو اہل سنت والے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں جی اللہ آپ کے سبب سے لوگوں کے گناہ معاف کر دے گا اگلے پچھلوں کے. باقیوں نے اس کی تفسیر کی ہے جی کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا. یہ تھوڑا سا آیت کا ذرا اس کی ذرا تفسیر کرتے ہیں کہ اصل کیا ہے. جو تفسیر کرتے ہیں نا کہ آپ کے سبب سے دوسروں کے گناہ بخشے گا، یہ تو میرے بھائی عربی زبان کے ساتھ ٹھٹھا ہے، بالکل تمسخر ہے. عبارت کا یہ معنی کیسے بن سکتا؟ من ذنبے کا، تیرا گناہ جو ہے، لفظ تو صاف ہے، یغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بخش دے مات قدما، وہ پہلے سے گزرے ہوئے جو من ذنبے کے تیرے گناہ ہیں، وہ مات اخر، اور جو بعد کے من ذنبے کا تیرے گناہ. باقی گناہ ترجمہ جو میں نے آپ کے کہنے پر کر دیا، گناہ نہیں ترجمہ، نہ یہاں گناہ کی کوئی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. آپ دیکھیں پہلے کیا انعام کی بیان کیا کہ ہم تجھے فتح مبین دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر کہا جائے کہ آپ نے پہلے پچھلے بہت گناہ دیے ہیں اس لیے آپ کو ہم یہ انعام دے رہے ہیں، اور آگے کہا جائے کہ تجھ پر نعمتیں پوری کریں گی، راہ راست پر تجھ کو چلاتے رہیں گے، مدد کریں گے، ایسے مجرم کی مدد کرنی چاہیے جس نے پہلے اور پچھلے بہت گناہ کیے. یہ علماء سوچے ہی نہیں کہ عبارت کیا ہے، اس کا ربط کیا ہے. کئی کئی صفحے سیاہ کر لیے، بات نہیں بنتی کہ ایک طرف تو اللہ 4 انعام بیان کر رہا کہ فتح مبین دی ہے، تجھ پر نعمتیں پوری کرے گا، صراط مستقیم پر چلاتا رہے گا جیسے اب تک چلاتا آ رہا ہے، اور تجھ پہ ینصرک اللہ نصرا عزیزا، ایسی مدد کرے گا بے مثال کہ ساری دنیا پر تو غالب آ جائے گا. وہ گناہ تو ایک ہی ہو تو اللہ کی نگاہ میں مردود ہو جاتا آدمی. آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، نکل جا جنت سے. نوح علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، دعا کر دی، اللہ نے کہا انی اعوذ بک. حضور سے اتنے ہوتے یہ انعام 4 ہوتے. انعاموں کے موقع پر گناہوں کی بات ہے. توبہ توبہ توبہ، ساری دنیا سن لے. یہاں ذنب کا معنی الزام ہے کہ تجھ پر جو کافروں کے الزام تھے، تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، شاعر ہے، وہ سارے مریا میٹ ہو جائیں گے. یہ جب میں انعام کروں گا سب کی آنکھیں کھل جائیں گی. اگر یہ پاگل اور دیوانہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے شہر کا قبضہ دیتا، اتنی بڑی مدد کرتا، ہزاروں لشکروں کو تباہ کر کے رکھ دیتا. ذنب کا معنی جیسے امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کے دربار میں کہا، گناہ ترجمہ کر کے چھوٹے ہیں یہ بڑے، انعاموں کا تک بنتا کہ تو ایسا مجرم ہے، پہلے بھی کیا تھے اس لیے تجھے یہ انعام دے رہا ہے. اور یہ کہو کہ بے ایمانوں نے جو الزام لگائے تھے مکہ میں بھی اور بعد میں مدینہ میں بھی کہ حضور تو جھوٹے ہیں، کذاب ہے، ساحر ہے، کائن ہے، فرمایا سارے لیے یغفرا، اللہ یہ سارے مریا میٹ کر دے گا اور دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ شخص اللہ کا پیارا نہ ہوتا تو یہ انعام کیوں ہوتا. یہ ترجمہ کرو، سارے سن رہے ہیں مولوی حضرات بھی، کہ تیرے جو پہلے الزام ہے تجھ پر کافروں کے لگائے ہوئے جو بعد میں لگائے، سارے اللہ ان کو مٹا دے گا. غفر کا معنی مٹانا بھی. بات ہو رہی تھی کہ آپ کے پہلے اور پچھلے جو ہے نا الزام لوگوں کے لگائے، اللہ ان کو دور کر لے. آگے آتا ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو حزقیل میرا دوست ہی تھا عیسائی، اس نے کہا آپ کا نبی تو سیدھی راہ پر تھا ہی. اللہ کہتا میں تجھے سیدھی راہ جو ہے نا اس پر اس کو وہ دکھاؤں گا تجھے. تو ترجمے جو ہے انہوں نے ہمیں پھنسا رکھا. یاد رکھو جہاں ہدایت کا لفظ آئے اور آگے الہ ہو، وہاں ہوتا کہ ایک شخص ہدایت کو نہیں جانتا، بے خبر ہوتا، اس کو سیدھا راستہ بتانا. اور اگر الہ نہ ہو جیسے اہدنا الصراط المستقیم، کوئی ترجمہ نہ کرے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ پر چلا اور چلاتا رہ، توفیق دے حتیٰ کہ تیری بارگاہ تک ہم پہنچ جائیں. یہ چلانے کی بات ہوتی ہے. جب ہوگا اِنَّکَ لَتَہْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اے پیغمبر تو سیدھی راہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. وہاں لوگ دین نہیں جانتے، وہاں بتانی الہ. یہ یاد رکھیں پریپوزیشن جیسے پوٹ آن پوٹ آؤٹ ہوتا، اس سے فرق پڑ جاتا بڑا. تو یہاں یہ بات نہیں کہ ہدایت نہیں، ہدایت تو پہلے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے اب تک سیدھی راہ پر آپ کو چلاتا آیا، آپ کو چلاتا جائے گا اور آپ کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے. چلو جزاکم اللہ خیرہ.